الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. یہ پروگرام آپ دن میں روزانہ 4 سے 5 بجے ویو FM 96.6 کے پلیٹ فارم سے سماعت فرماتے ہیں، اور آج بھی اسی پلیٹ فارم سے آپ سماعت فرما رہے ہیں. اور ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966. اس نمبر پر آپ SMS کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں، سوالات جو بھی آپ کے ذہن میں آئے وہ کر سکتے ہیں. اور اس پروگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اور ہمارا پیج ہے ویو FM 96.6. تو سامعین محترم، قرآن سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں یہ پروگرام ترتیب دیا گیا. تو الحمدللہ تعالی علم تجوید و قرات کے حوالے سے کافی ہم اسباق جو ہے وہ مکمل کر چکے ہیں. تو اب ہم تلاوت قرآن کریم جو ہے وہ پہلے پارے سے ہم شروع کر چکے ہیں، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع مکمل کیا تھا. آج اس سے اگلے رکوع کی ہم تلاوت کریں گے، اور اس میں ہم نوٹ کریں گے کہ کس حرف کا مخرج کیا ہے، کس حرف پر کون سی صفت آ رہی ہے. کیونکہ ہمارا مقصد اس پروگرام کو ترتیب دینے کا یہی تھا کہ ہم احسن سے احسن انداز میں، بہتر سے بہتر انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں. اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ علم تجوید و قرات کے قواعد و ضوابط کے مطابق کرنا جو ہے، یہ حق کا تلاوتی کا جو ہے وہ ایک مقصد ہے. تو سامعین محترم، اس کلاس میں جو شریک طلبہ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ آپ سب بھی ہیں، اس کلاس کا حصہ ہیں. اور جو اسٹوڈیو میں میرے ساتھ شریک کلاس ہوتے ہیں وہ محمد حسین محی الدین اور محمد احمد السدیس اور بیٹی طیبہ. تو سامعین محترم، آپ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی آپ نے ان تمام پروگرامز میں علم تجوید کے بارے میں جانا، جو کچھ بھی جانا ہے، اس کو ہمیشگی جو ہے وہ اور دوام بخشنی ہے. کیونکہ تلاوت قرآن کریم ایک ایسا عظیم عمل ہے جسے ہم نے آخری دم تک جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. کیونکہ اس کے بغیر ہمارا قطعی طور پر گزارا نہیں ہے. ایک مومن مسلمان کا قرآن اور صاحب قرآن کے بغیر ہرگز جو ہے وہ گزارا نہیں ہے. تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے ان تمام قواعد و ضوابط جو ان پروگرامز کے ذریعہ سے ہم نے سیکھے ہیں، سکھائے ہیں، تو ان کو کتنا ملحوظ رکھنا ہے، ان کے مطابق جو وہ تلاوت قرآن کریم کرنی ہے. تو الحمدللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم علم تجوید و قرات کے حوالے سے یہ اسباق مکمل کر چکے ہیں، اور ان کی جو بنیاد پر ہم اب تلاوت قرآن کریم کریں گے. سامعین محترم، میں نے سوچا کہ اس بات کو بھی عرض کرتا چلوں کہ یقیناً یہ پاک کلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، جس کے بارے میں سورہ قدر میں یہ آیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا. تو یقیناً یہ عظیم کلام ہماری تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس کلام کو جو ہے وہ تلاوت کرنے کے لیے جو حکم فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ
ہرگز اس کلام عظیم کو وضو جس نے کیا ہے، یعنی پاکیزگی والے جو لوگ ہیں، وضو والے ہیں، وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، جبکہ دوسرا کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو چھوئے گا نہیں، ٹھیک ہے، وضو کے بغیر۔ تو زبانی آپ اس کلام کو پڑھ سکتے ہیں۔ جو تقوی کے اعتبار سے تو زبانی بھی اس کا احترام جو ہے وہ احترام کے تقاضے کے مطابق وضو ہونا چاہیے، لیکن رعایت یہ ہے کہ آپ زبانی جو ہے وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ زبان پاک ہے، منہ بھی پاک ہے، تو لہٰذا اجر اور بہتر یہ ہے کہ آپ ویسے بھی باوضو رہنا، یہ سنت آقا علیہ السلام بھی ہے، اور اس کی برکات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے ایک مومن مسلمان کو۔ ویسے بھی جو ہے وہ نورانیت اور روحانیت آتی ہے وضو کے ساتھ۔ تو جب کلام مجید کی تلاوت کا معاملہ آئے تو پھر اس میں خصوصی طور پر پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ تو سامعین محترم، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے بہت سارے تقاضے ہیں، جیسے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ تلاوت قرآن کریم کرنے سے پہلے جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ کچھ سوالات موصولہ تھے جن کو میں نے عرض کیا ہے۔ تو آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو سامعین محترم، یہاں پہ ہم نے تمام جو تجوید و قرات کے قواعد و ضوابط ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ہے۔ تو پہلا حرف واو جو ہے اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کی اکثر غلطی مخرج کی ہو جاتی ہے جو فا کے مخرج سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو ہونٹ گول کر کے اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ وا کیسے پڑھنا ہے؟ وا، ہاں، وا یعنی فا کے مخرج سے واو نہ پڑھا جائے۔ من الناس، یہاں پہ نون جو ہے وہ ناس لفظ کا مشدد ہے، تو میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ مشدد حرف جو ہے وہ اصل میں دو حرف ہوتے ہیں، پہلے ساکن اور دوسرا جو ہے وہ مشدد متحرک پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہے، اور یہاں پہ آپ دوسری بات دیکھیں کہ وَمِنَ النَّاسِ لفظ میں نون جو ہے مشدد، اس کے آگے الف مدہ آ رہا ہے، تو الف مدہ کے آنے کی وجہ سے نون کا جو زبر ہے اس کی آواز ہم جو ہے وہ لمبی کر کے پڑھیں گے۔ مَن یقول، کیا لفظ ہے؟ من یقول، یہاں پہ آپ غور کریں کہ من کا جو نون ساکن ہے وہ ہم یائے مشدد میں ملا رہے ہیں، اور اس ملانے کے جو ہے وہ اس کیفیت کو ہم نے کیا نام دیا تھا؟ ادغام۔ کیا دیا تھا؟ ادغام۔ ادغام۔ تو یہ ادغام جو ہے یہ غنہ کے ساتھ ہے، کیونکہ حروف یرملون جو ہم نے ذکر کیے تھے، تو ان حروف یرملون میں سے یہ حرف یا جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حرف یا جو ہے وہ مشدد آ جائے تو پھر ہم اس نون کو یا کے اندر غنہ کے ساتھ جو ہے وہ مدغم کریں گے، ادغام کریں گے، یعنی غنہ کے ساتھ نون ساکن کو یا میں ملا کر پڑھیں گے۔ من یقول، من یقول، من یقول، من یقول، ٹھیک ہے۔
اب آگے دیکھیں کہ یقول لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف قاف جو ہے اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، یعنی زبان کی جڑ اور بالمقابل اس کا نرم تالو، اور اس کے اوپر ضمہ ہے یعنی پیش ہے، اور اس پیش کو ہم نے واو ساکن کی وجہ سے لمبا کر کے پڑھنا ہے، یعنی آگے لام پر بھی پیش ہے، تو ان دونوں حروف کی دو پیش جو ہیں یعنی ہم نے اس میں فرق کرنا ہے کہ لام کی پیش کی آواز لمبی نہ ہو بلکہ قاف کی پیش کی آواز لمبی ہو، یعنی ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ قاف کی پیش جو ہے وہ ہم واو مدہ کی وجہ سے ہم ڈبل کریں گے، دو الف کے برابر جو ہے وہ اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور لام کی پیش کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ من یقول، من یقول، لام کی پیش پر جو ہے وہ آپ نے آواز پہ کنٹرول کرنا ہے۔ آمنا، آمنا، حمزہ پر پہلا جو حمزہ ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، لہٰذا اس کی آواز لمبی کریں گے، اور آمنا، نون الف نا، نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے آگے الف مدہ ہے، تو زبر کے آگے جو الف آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ۔ تو حروف مدہ میں نے کتنے بتائے تھے؟ 3، واو الف یا، واو الف یا۔ ہم تمام اسباق کو یعنی ساتھ ساتھ دہرائیں گے، مخارج کو بھی دہرائیں گے اور صفات کو بھی دہرائیں گے، کیونکہ ہم نے ساری محنت جو کی ہے تمام اسباق پر وہ اسی لیے ہی کی ہے کہ ہم تلاوت قرآن کریم کرتے وقت ان کو تمام کو ملحوظ خاطر رکھ کر جو ہے وہ تلاوت کر سکیں۔ تو الف مدہ یہاں پہ آ رہا ہے نون کے بعد، تو اب حمزہ پہلا جو ہے اس کی اور نون الف نا یعنی ان دونوں کی آواز جو ہے وہ برابر ہوگی۔ آمنا، آمنا، کیا پڑھیں گے؟ آمنا، آگے لفظ پڑھا ہے میں نے باللہ، کیا لفظ پڑھا ہے؟ باللہ۔ تو اس لفظ اللہ کے لام کے بارے میں ہم نے دو باتیں پڑھی تھیں کہ جب لفظ اللہ کے لام کے ساتھ پچھلا جو حرف ہے وہ جب ملا کر پڑھا جائے گا تو اس پچھلے پہلے حرف پر جو ہے وہ دیکھنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کے نیچے اگر زیر ہے تو لفظ اللہ کا لام ہم باریک پڑھیں گے، اور پہلے حرف کے اوپر اگر زبر ہے تو پھر الف جو ہے وہ لفظ اللہ کا لام کیا کریں گے؟ پر پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ چونکہ پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو اس زیر کی وجہ سے ہم لفظ اللہ کا لام باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ باللہ، کیا پڑھیں گے؟ باللہ، پھر سے پڑھیں۔ باللہ۔ تو سامعین یہ بچوں کے ساتھ آپ بھی ان الفاظ کو دہراتے جائیے تاکہ آپ کی بھی مشق ساتھ ساتھ ہوتی رہے۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ لفظ پڑھا میں نے، تو یہاں پہ پھر یہ واو مفتوحہ ہے، اس واو کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ با زیر لام بل، با کے نیچے زیر ہے، آگے لام کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے؟ تو لام ساکن ہے، با مفتوح ہے، مکسور ہے، تو لہٰذا اس کو ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یوم الآخر۔ تو یہ خصوصاً بچوں کے لیے یہ بات ہے کہ جس حرف پر جزم ہو، کیا ہو؟ جزم ہو۔ کسی بھی حرف پر جزم ہو تو اس کے پہلے والے حرف کو جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ مفتوح ہو یا مکسور ہو یا مضموم ہو، یعنی تینوں اعراب میں سے کوئی نہ کوئی اعراب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کے ساتھ پھر ہم پچھلے حرف کو ملا کر پڑھ سکیں۔ وَبِل، با کے ساتھ ہم نے با کی زیر جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم نے لام جزم والی یعنی لام ساکن کو ملا کر پڑھا۔ وَبِالْيَوْمِ، وبالیوم، اب یہاں پہ آپ نے وَبِالْيَوْم پڑھا ہے، تو لفظ یوم کیوں پڑھا ہے؟ یعنی یا کے اوپر زبر ہے اور اس کے آگے واو جو ساکنہ ہے، تو اس واو ساکن کو ہم نے کیا دیکھا کہ واو قانون ہم نے یہی پڑھا تھا کہ حروف مدہ ہوں یا حروف لین ہوں، حروف مدہ ہوں یا حروف لین ہو، جب وہ ساکن ہوں تو یقیناً ساکن جب ہوں گے تب ہی وہ لین بنیں گے یا حروف مدہ بنیں گے، کیونکہ حروف مدہ اور حروف لین کے لیے شرط یہی تھی کہ جب وہ ساکن ہوں گے، یعنی جب ان کے اوپر جزم آئے گی، کیا آئے گی؟ جزم ہے۔ جب ان کے اوپر جزم آئے گی تب ہی ہم ان کو حروف مدہ کہہ سکتے ہیں یا حروف لین کہہ سکتے ہیں، اور پھر ان کی شرط یہ تھی کہ اس کے پہلے والا حرف جو ہے وہ کیا ہے؟ متحرک ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ متحرک۔ متحرک سے مراد کہ حروف مدہ کے طور پر جب ہم واو ساکن کو دیکھیں گے تو پھر اس کی پہلے حرف پر
پیش ہونی چاہیے، یعنی کہ جب واو ساکن کو ہم نے حرف مدہ کے طور پر لینا ہے تو پھر پیش ہوگی، جیسے پچھلے لفظ میں ہم نے من یقول، اس میں ہم نے واو مدہ کے طور پر پڑھا کیونکہ اس کے پہلے والے حرف پر پیش تھی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالیومل میں یہ لفظ یوم میں واو ساکن تو ہے مگر اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا اس زبر کی وجہ سے ہم اس واو کو لین کا نام دیں گے۔ کیا دیں گے؟ لین۔ یعنی واو، یہ ساکنہ واو جو آ رہی ہے اس کو ہم حرف واو لین کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ حرف واو لین۔ واو لین کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ واو لین۔ لفظ یقول میں ہم نے واو کو حرف مدہ یعنی کہ واو مدہ کہا، اور یہاں پر ہم واو لین کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو واو لین اور واو مدہ میں یہی فرق ہے۔ میں پھر سے دہرا دوں کہ واو ساکن یعنی واو مدہ تب ہوگی جب اس کے پہلے والے حرف پر پیش ہوگی، اور واو ساکن یعنی واو لین تب ہوگی جب اس کے پہلے والے حرف پر زبر ہوگی۔ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخری، آخری، خا کا مخرج جو ہے وہ کیا تھا؟ ادنا حلق۔ کون سا تھا؟ ادنا حلق۔ خا کو ہم نے کہاں سے ادا کرنا تھا؟ ادنا حلق، یعنی حلق کا اوپر والا حصہ جہاں سے خا اور غین۔ تو میں نے یہاں پہ عرض کی تھی کہ حرف خا کو آپ نے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اگر اپنے مخرج سے حرف خا جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا تو یہ کھے کی آواز دے گا۔ کون سی آواز دے گا؟ کھے۔ تو یوں حرف کھے جو ہے یہ پوری حروف عربک جو حروف تہجی ہے عربی کی، ان تمام 29 حروف میں یہ حرف کھے شامل نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کی تھوڑی سی آواز کے بدلنے سے حرف بدل جائے گا، یعنی آخری نہ پڑھا جائے بلکہ آخری، ٹھیک ہے؟ حرف خا کو ہی پڑھا جائے۔ تو آگے آپ نے لفظ آخری میں را کو دیکھا، تو را کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ را جب مکسور ہو، کیا ہو؟ مکسور، یعنی اس کے نیچے زیر ہو۔ را کے نیچے جب زیر ہو تو وہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ کیا پڑھی جاتی ہے؟ باریک، اور جب اس کے اوپر زبر ہو تو پھر پر پڑھیں گے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، واو کے اوپر زبر ہے اور میم کے اوپر بھی زبر ہے، دونوں پہ زبر ہے، مگر میم کا جو زبر ہے اس کے آگے الف مدہ ہے، تو الف مدہ کی وجہ سے ہم واو کے بنسبت میم کی آواز کو ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ وَمَا، کیا پڑھیں گے؟ وَمَا۔ تو یہاں پہ آواز کے گھٹانے بڑھانے والی جو غلطی ہے اس کو ملحوظ رکھنا ہے کہ کہیں آواز جو ہے وہ جہاں بڑھانی ہے، ڈبل کرنی ہے، لمبی کرنی ہے، تو وہاں اگر جو ہے وہ نہیں ہوگی تو پھر وہ تبدیلی ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح واو پر زبر ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر نہیں ہے اور نہ اس کے آگے کوئی حرف مدہ ہے، تو اس واو کی زبر کو ہم نے کنٹرول جو ہے وہ رکھنا ہے آواز پہ کہ یہ لمبی نہ ہونے پائے۔ اور میم الف ما، میم کے اوپر زبر، اس کے آگے الف مدہ ہے، اس کی وجہ سے میم کو ڈبل کر کے پڑھیں گے۔ ہم بمؤمنین، ہم بمؤمنین، تو یہاں پہ حمزہ اس میں آ رہا ہے جو حمزہ ساکن ہے، تو یہاں حمزہ ساکن جب درمیان میں آتا ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ بمؤمنین، بمؤمنین، آگے لفظ ہے، آگے یہاں پہ آپ دوسری بات عرض کرتا چلوں کہ یہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے، تو آیت کے جو گول دائرہ ہے یہ اصل میں گول تا ہے، اور اس کے اوپر اب میم یعنی وقف لازم، تو میم جو ہے وہ وقف لازم کی علامت ہے، تو یہاں پہ آپ سمجھ جائیں کہ بات معنوی اور لفظی طور پر مکمل ہوئی، لہٰذا یہاں پہ آپ وقف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ وقف کریں اگر گے۔ آپ کا سانس باقی بھی ہے تو پھر بھی آپ یہاں پہ وقف کر کے ٹھہر کے پھر آگے چلیں گے۔ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، یخادعون اللہ۔ یخادعون اللہ۔ اب یہاں پہ جو میں اپنے مشاہدے کی جو بات کرتا ہوں اکثر، کہ مجھے الحمدللہ بہت عرصہ ہوا مختلف جگہوں پہ پڑھانے میں، تو دوران تدریس یعنی کہ یہ سارے مشاہدے ہوئے ہیں کہ مختلف قسم کے یعنی کہ طلباء آتے رہے ہیں پڑھنے کے لیے، تو جو میرے دیکھنے میں جو بات آئی ہے
یخادعون اللہ میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے، یعنی یخادعون لفظ کی جو پہلی یا ہے اس کے اوپر جو پیش آ رہی ہے اس کو لمبا کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اگر آپ تھوڑا سا لمبا کر دیں گے تو واو مدہ پیدا ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ واو مدہ. لہٰذا ہم نے واو مدہ جو ہے وہ پیدا نہیں کریں گے. کب پیدا ہوگی؟ جب ہم پیش کے آواز کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یخادعو کیا پڑھیں گے؟ یخادعو. یعنی یا کی پیش کو بالکل کنٹرول کے ساتھ آپ نے اس کو آواز لمبی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. یخادعون اللہ. یخادعون اللہ. تو مطلقاً عرض یہ ہے کہ اعراب جو تین ہیں زبر زیر پیش، ان کے لیے مطلقاً عرض یہ ہے کہ کہیں بھی یعنی کہ کسی حرف مدہ کے ساتھ نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اور صرف خالی یہ اعراب ہوں، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو وہاں پہ کسی جگہ پر بھی ان کو لمبا کر کے ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان کو لمبا کر کے تب ہی پڑھیں گے جب ان کے آگے کوئی حرف مدہ ہوگا. تو حرف مدہ کے بغیر ان کو ہم قطعی طور پر لمبا کر کے ڈبل کر کے جو آواز لمبی کر کے نہیں پڑھ سکتے. تو یخادعون اللہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف عین جو ہے اس کو ہم نے کس جگہ سے ادا کرنا تھا؟ وسط حلق. کہاں سے؟ وسط حلق. وسط حلق سے یہ عین جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. اس کا مخرج جو ہے وہ وسط حلق ہے، یعنی حلق کا درمیانی حصہ جہاں پہ دوسرا حرف تھا حا. تو حا اور عین کا مخرج کیا تھا؟ وسط حلق، یعنی کہ حلق کا گلے کا درمیانی حصہ. تو یہاں پہ حرف عین کو پڑھتے وقت آپ نے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے، اور پھر اس کے آگے جو واو مدہ آ رہی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس کے آگے پھر ناللہ، لفظ اللہ کا جو لام ہے وہ ہم پر پڑھ رہے ہیں. تو پیچھے ہم نے لفظ باللہ میں باریک پڑھا تھا اور یہاں پہ ہم پر پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے قانون کیا پڑھا ہے کہ لفظ اللہ کا لام کے ساتھ جو حرف ملتا ہے اس کا مفتوح ہونا یا مضموم ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، تو پھر ہم لفظ اللہ کا لام پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں پہ یخادعون کا جو آخری نون ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور زبر کے ساتھ ہم لفظ اللہ کے لام کو ملا کر پڑھ رہے ہیں. لہٰذا یہاں پہ لفظ اللہ کا لام پر پڑھیں گے. یخادعون اللہ. یخادعون اللہ. تو والذین آمنوا، والذین آمنوا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذال کے نیچے زیر ہے اور اس کے آگے یا ساکن ہے. کون سا حرف ہے؟ یا ساکن. یا ساکن. تو یا ساکن ہے، اور یا ساکن کا ما قبل جو ہوتا ہے وہ مفتوح بھی ہوتا ہے اور مکسور بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مکسور ہے. والذین، ذال کے نیچے زیر ہے، تو ذال کے نیچے زیر ہے تو ہم یا کو یا جو ساکن آ رہی ہے آگے اس کو ہم یا مدہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ یا مدہ. یا مدہ کہیں گے. آمنو، آمنو. حمزہ پر کھڑا زبر ہے اور میم کے اوپر زبر ہے، یہ دونوں کی آواز میں فرق ہوگا، ٹھیک ہے؟ نہ کہ امانو، یہ غلط ہوگا، یعنی میم کی آواز کو بڑھا دیں اور حمزہ کی آواز کو گھٹا دیں، یہ غلط ہو جائے گی. لحن جلی کی کون سی قسم ہوگی غلطی کی؟ آواز کو گھٹانا بڑھانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آواز کو گھٹانے بڑھانے والی جو غلطی ہے وہ بھی بڑی غلطی یعنی لحن جلی میں شامل ہے. تو امانو نہیں پڑھیں گے بلکہ آمنو پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ آمنو. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون آگے جو آ رہا ہے اس کی جو پیش ہے اس کے آگے واو مدہ ہے. تو اگر آپ ایسے پڑھتے ہیں آمنو آمنو تو یہ غلط ہوگا کیونکہ آگے واو مدہ ہے. تو واو مدہ کی وجہ سے ہم نے نون کی پیش کو لمبی آواز سے پڑھنا ہے. آمنو. آمنو. یہاں پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جھٹکا دیا جاتا ہے آمنو آمنو، یہ غلط ہے. لہٰذا آواز کو سیدھا رکھیں. آمنو. آمنو. ٹھیک ہے؟ جھٹکے کے ساتھ یہاں پہ اس کو لفظ نہ پڑھیں. وما یخدعون، وما یخدعون. وما یخدعون. وما یخدعون. تو آگے ہے الا انفسہم. الا انفسہم. الا
کہ جو لام ہے مشدد ہے اور اس کے آگے الف مدہ ہے اور اس کے اوپر چھوٹی مد ہے جس کی آواز 3 الف کے برابر ہے، لہٰذا اس کو ہم زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے الا انفسہم إلا أنفسهم انفسہم۔ أنفسهم یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن آ رہا ہے، اور نون ساکن کا جو ہم نے قانون کیا پڑھا تھا کہ اس کے اگلے حرف کو دیکھنا ہے۔ جب بھی نون ساکن کہیں بھی کسی جگہ پر آئے تو اس کے اگلے حرف کو دیکھنا ہے، چاہے اسی لفظ میں ہو یا اگلے لفظ کا پہلا حرف ہو، تو آپ نے اگلے نون ساکن کے بعد والے حرف کو دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ہے، یعنی حروف حلقی میں سے ہے تو پھر نون ساکن کو ہم اظہار کر کے جب پڑھیں گے گنہ نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ گنہ نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پہ حرف فا جو ہے وہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ نون ساکن کو جو ہے وہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھیں گے؟ انفسہم، آواز جو ہے وہ اپنے مخرج میں چھپ جائے گی، اور اس کیفیت کا نام جو ہے وہ تجوید کی زبان میں اخفا ہے۔ کیا نام ہے؟ إخفاء کیا نام ہے؟ إخفاء یاد رہے گا نا؟ تو سامعین یہ تمام نام جو ہیں یہ خصوصی طور پر آپ ذہن نشین رکھیں۔ آگے لفظ ہے وما یشعرون، وما يشعرون یشعرون، يشعرون شین کا جو آپ دیکھ رہے ہیں ساکن آ رہا ہے شین کا حرف، تو اس پر آپ قلقلہ نہیں کریں گے۔ یشعرون، یش یہ غلط ہے، بلکہ آواز کو کنٹرول میں رکھیں۔ یشعرون، يشعرون یشعرون، يشعرون ٹھیک ہے؟ تو عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، عرون، عرون عین کے اوپر پیش ہے اور آگے را مضموم ہے اور اس کے آگے واو مدہ ہے، تو یہاں پہ عین کی پیش اور را کی پیش میں فرق کریں گے۔ عین کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے اور را کی پیش کو واو مدہ کی وجہ سے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فی قلوبہم مرض، في قلوبهم مرض فی قلوبہم مرض، في قلوبهم مرض فا کے نیچے زیر ہے، اس کے آگے یا مدہ ہے۔ کیا ہے؟ يا مدة یا مدہ۔ تو اس کے آگے قلوبہم لفظ آ رہا ہے، تو اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ حرف قاف جو ہے وہ اپنے مخرج سے ادا ہوگا، اور قلو جو اس کا اوپر جو اعراب ہے وہ ضمہ ہے، پیش ہے، تو اس کی آواز اگلے لام کی پیش سے کم ہوگی، کیونکہ لام کی پیش کے آگے واو مدہ ہے، لہٰذا اس کی آواز لمبی ہوگی۔ تو قولو نہ پڑھا جائے۔ کیا نہ پڑھا جائے؟ قولوا تو یہ غلط ہوگا لفظ کیسے پڑھیں گے؟ قلوبی، قلوبي قلوبی۔ قلوبي ہم مرض هم مرض فی قلوبہم مرض، في قلوبهم